بنام خدا مہربان و شفیق۔ اے مدثر، چادر لپیٹنے اور اوڑھنے والے، اٹھ جائیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجیے، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور گندگی سے بچتے رہیے، اور ایسا احسان نہ کیجیے جسے آپ زیادہ سمجھنے لگیں، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس روز وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اے رسول، مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا تھا اور اس کے لیے بے انتہا مال و دولت قرار دی، اور ایسے بیٹے دیے جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، پھر اسے ہر طرح کے سامان کی وسعت دی، پھر بھی وہ طمع کرتا ہے کہ میں اس میں اضافہ کر دوں۔ ایسا ہرگز نہیں، وہ تو ہماری نشانیوں سے عناد رکھتا ہے۔ ان قریب میں اسے مشکل چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ اس نے کچھ سوچا اور اسے کوئی بات سوجھی، اس پر خدا کی مار اسے کون سی بات سوجھی؟ پھر اس پر خدا کی پھٹکار اسے کیا سوجھی؟ پھر اس نے غور کیا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر وہ پیٹھ پھرا کر چلا گیا اور اکڑنے لگا۔ اس نے کہا، یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، بس یہ تو ایک بشر کا کلام ہے۔ میں اس کہنے والے کو عنقریب آتش جہنم کے سپرد کر دوں گا، اور تم کیا جانو سقر جہنم کیا ہے؟ نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دینے والی۔ اس پر 19 فرشتے معین ہیں، اور ہم نے جہنم کا نگہبان صرف فرشتوں کو بنایا ہے، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے ایک آزمائش قرار دیا ہے، تاکہ اہل کتاب فوراً یقین کر لیں اور مومنین کے ایمان میں اضافہ ہو، اور جنہیں کتاب عطا کی ہوئی ہے اور مومنین شک میں مبتلا نہ ہوں، اور اس لیے کہ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ تو بس انسانوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بشر کو ڈرانے والی۔ تم میں سے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے، ہر متنفس اپنے عمل کے سبب گروی ہے، سوائے اصحاب یمین کے جو جنتوں میں ہوں گے۔ وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے، تم سقر جہنم میں کس طرح پہنچے؟ تو وہ جواب دیں گے، ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور اہل باطل کے ساتھ مل کر ہم بھی بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے، اور ہم روز جزا کو بھی جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ اس روز شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، گویا کہ یہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص کی یہی خواہش ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں، انہیں آخرت کا کوئی ڈر نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، یہ تو محض نصیحت ہے۔ اب جو بھی چاہے اسے یاد رکھے، اور وہ یاد نہ رکھیں گے جب تک کہ اللہ کو منظور نہ ہو۔ وہ اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی بخشش کا مالک ہے۔